یہ آپ دیکھیں کہ آسما جہانگیر مری، دوسری آسما جہانگیر پاکستان آ گئی، ملالا قوم کی بیٹی. میں نے کہا نا، یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے، یہ قوم کی بیٹی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے کہ جس کو برقعے میں رہنے والی عزت دار خاتونیں دیکھے تو کہے کہ مجھے پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے، جو اسی بکواس کرے. میں نے کہا یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، اور جب تک الحمدللہ حضور کے غلام ہیں نا، اس پاکستان کا کوئی بات بھی کبھی نہیں کر سکتا. اس پاکستان میں رہنا ہے تو انسان کے بچے بن کے رہنا. یہ نہیں کہ یہودی تیار کریں گے اپنے پروڈکٹ اور پاکستان میں بھیج دیں گے کہ جاؤ لبرلزم کو فروغ دو، لبرلزم کا کام کرو. میں نے کہا ایک لبرلزم مرتی ہے دوسری آ جاتی ہے. ہاں ملالا، اب اس پر میڈیا لگا ہوا دکھا رہا ہے ملالا ہے ملالا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کبھی دکھایا؟ میں نے کہا ملالا کا اتنا درد ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اتنا درد کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ملالا اگر کون کی بیٹی ہے تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیا قصور ہے؟ اگر تم اسے قوم کی بیٹی کرا دے رہے ہو تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ بولے وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے. اس کے بارے میں ابھی تک میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس طریقے سے مصیبت کے عالم میں پھنسی ہوئی ہے. اس پر تو کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا، اس پر تو کوئی انسانیت پہ بات کرنے والا آواز نہیں اٹھا رہا. ادا دیو کر بس جمعہ پڑھنے والوں حضور کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی نا، قرب قیامت ہوگی تو میری امت کے لوگوں پر یہود و نصارہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے. آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر للکار کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان پہ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے. اپنے آپ کو پہچانو، اپنی شان پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے وقار کو پہچانو. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کو تو دکھانا ہے. یہ تم پر ایسے ٹوٹ رہے ہیں جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے. اپنی تمام خصوصیات کو ترک کرو اور حضور کے دین کا کام کرو.